مسلمانوں کے بنیادی عقائد میں سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق عقائد جو ہیں وہ بہت ہی اہمیت کے حامل ہیں، اور آپ سے متعلق 3 عقیدے اور ان کا انکار کرنے والے کا شرعی حکم آج کی ویڈیو میں انشاءاللہ ہم بیان کریں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے آسمانوں پر زندہ اٹھا لیا، آپ پر ابھی تک موت طاری نہیں ہوئی، اور قیامت سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ دنیا میں تشریف لائیں گے۔ پہلا اور دوسرا عقیدہ جو ہے، اس کی وضاحت یہ ہے کہ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو نہ ہی سولی دی گئی اور نہ ہی پھانسی دی گئی، بلکہ اللہ پاک نے آپ کو زندہ آسمانوں پر اٹھا لیا۔ اور جو منافق شخص یہودیوں کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا پتہ بتانے کے لیے آپ کے گھر میں داخل ہوا تھا، اللہ تعالیٰ نے اسے آپ کا ہم شکل بنا دیا، اور اس شخص کا چہرہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جیسا ہو گیا، جبکہ اس کے ہاتھ پاؤں آپ علیہ نبی جناب علیہ السلام سے بالکل مختلف تھے۔ یہودیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دھوکے میں اسی شخص کو سولی پر چڑھا دیا، اور یہ دونوں عقیدے دین اسلام کے بنیادی عقائد ہیں، اور جن کا انکار کرنے والا دین اسلام سے خارج ہے، کیونکہ ان دونوں عقیدوں کی دلیل اور بنیاد اللہ تعالیٰ کا فرمان اور قرآن مجید میں ارشاد ہے، جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے کہ انہوں نے نہ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی چڑھایا، بلکہ یہودیوں کے لیے عیسیٰ علیہ السلام سے ملتا جلتا ایک آدمی بنا دیا گیا۔ اور بے شک یہودی جو ہیں یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اختلاف کرتے ہیں، ضرور ان کی طرف سے یہ بڑے شبے میں پڑے ہوئے ہیں، اور سوائے گمان کی پیروی کے ان کو کچھ بھی خبر نہیں، اور بے شک انہوں نے نہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی دی بلکہ اللہ تعالیٰ نے آسمانوں کی طرف اٹھا لیا۔ تیسرا عقیدہ، اس کی وضاحت یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ نبی جناب علیہ السلام قیامت کے قریب آسمان دنیا سے اتر کر دوبارہ دنیا میں تشریف لائیں گے اور دین مصطفیٰ کا بول بالا فرمائیں گے، اور یہ عقیدہ ضروری عقائد میں سے ہے جس کا انکار کرنے والا گمراہ ہے۔ اور حضور علیہ السلام کے کثیر فرامین مصطفیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کے بارے میں بھی ہے، اور ضروری وضاحت یہ ہے کہ قیامت کے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا آنا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دنیا میں تشریف لانا، یہ ختم نبوت کے خلاف نہیں ہے، کیونکہ وہ سرکار نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کے نائب کے طور پر تشریف لائیں گے، اور حضور علیہ السلام کی ہی شریعت کے مطابق احکام جاری فرمائیں گے۔ اور امام جلال الدین سیوطی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام جب زمین پر تشریف لائیں گے تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے نائب کے طور پر تشریف لائیں گے، اور آپ ہی کی شریعت کے مطابق حکم فرمائیں گے، اور آپ ہی کی اتباع کرنے والوں میں سے ہوں گے، اور آپ ہی کی امت میں سے ہوں گے۔ اور نزول عیسیٰ کے بارے میں حضور علیہ السلام کا ایک فرمان یہ ہے کہ اس ذات کی قسم کہ جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، تم میں حضرت ابن مریم ضرور نازل ہوگے، جو انصاف پسند ہوں گے، صلیب کو توڑیں گے، خنزیر کو قتل کریں گے، جزیہ ختم کر دیں گے، اور اس دور میں مال اتنا بڑھ جائے گا کہ لینے والا کوئی نہ ہوگا۔ اور دجال کے ظاہر ہونے کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ آپ کو بھیجے گا تو وہ جامع مسجد کی دمشق کے سفید مشرقی مینارے سے اس حال میں اتریں گے کہ انہوں نے ہلکے زرد رنگ کے 2 حلے پہنے ہوں گے، اور انہوں نے 2 فرشتوں کے بازوؤں پر ہاتھ رکھے ہوں گے، اور جب آپ سر نیچا کریں گے تو آپ کے سر انور سے پانی کے قطرات ٹپک رہے ہوں گے، اور جب آپ سر اٹھائیں گے تو موتیوں کی طرح سفید رنگ کے چاندی کے دانے جڑ رہے ہوں گے، اور ضرور حضرت عیسیٰ ابن مریم امام عادل ہو کر اتریں گے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام حاکم و عادل ہوں گے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام ضرور شار عام کے راستے پر حج یا عمرہ یا پھر دونوں کی نیت سے جائیں گے، اور ضرور میری قبر پر آ کر سلام بھی کریں گے، اور میں ضرور ان کے سلام کا جواب دوں گا۔ اور یہ تھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق ضروری اور بنیادی عقائد والی گفتگو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اسے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔
اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اس پر جو ہے وہ تا قیامت اسی عقیدے پر قائم و دائم رکھے، اور ان عقائد کا مسلمانوں کے لیے ماننا ضروری ہے، ہر مسلمان کے لیے ان عقائد کا جاننا ضروری ہے، اور ہر ان مسلمان کے لیے ان عقائد کو جان و دل سے تسلیم کرنا لازمی ہے، کیونکہ یہ وہ عقائد ہیں کہ جو ضروریات دین میں سے ہے۔ یہ عقائد رکھنا اللہ تعالیٰ نے ہم سب پر لازم کیا ہے، اور قرآن میں بھی ان عقائد کو اللہ جل شانہ نے بیان فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے، اسے سمجھنے کی اور اس کو دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔